جلوائے جانا، جلوائے جانا، جلوائے جانا۔ والدین پر کون کون سے اولاد کے حق ہیں؟ کہ نمبر 1، جس وقت بچہ یا بچی پیدا ہو اس پر والدین کو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کرے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ نظام ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور بچی پیدا ہو جائے تو پھر غمی کا اظہار ہوتا ہے، نفرت کا اظہار ہوتا ہے، غصہ کا اظہار ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رویے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ رویہ کافروں کا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو تو خوشی کا اظہار، بچی پیدا ہو تو غمی کا اظہار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو دونوں کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے والدین کو۔ دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ جس وقت بچہ یا بچی کی پیدائش اس کے بعد رشتہ داروں کو بلائے، عزیز و اقارب کو بلائے، دوست و احباب کو بلائے، کوئی تھوڑی سی دعوت رکھ لی جائے، اس پر وہ آنے والے دعائیں دیں کہ یا اللہ اب کی بچی کو نیک بنائے، نیک سیرت بنائے، اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آپ کے بچہ یا بچی کی عمر کو اللہ پاک لمبی عطا فرمائے۔ تیسرا حق کیا ہے؟ تیسرا حق یہ ہے کہ جس وقت بچہ یا بچی پیدا ہو اس کے دائیں کان کے اندر اذان پڑھی جائے، بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے، کہ جس بچے کی پرورش ایسے ماحول کے اندر ہو رہی ہو کہ جس وقت وہ دنیا کے اندر آ رہا ہے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست و احباب، والدین، یہ سارے کے سارے اس بچے کو دعائیں دیں، دعاؤں کی فضا کے اندر وہ بچہ آ رہا ہے، اذان اس کے کان میں گونج رہی ہے، اقامت اس کے کان میں پڑی جا رہی ہے، ایسے ماحول کے اندر وہ بچہ آئے تو دیکھیے کہ کتنی دین تربیت کر رہا ہے۔ اور چوتھا حق کیا ہے؟ چوتھا حق یہ ہے کہ چھوارا یا کھجور کسی اللہ والے سے چبوا کر اس بچے کے تالو سے لگائی جائے، یا کسی چیز میں رگڑ کر اس کی مٹھاس اس کے منہ تک پہنچائی جائے، اور اس کو کہا جاتا ہے تحنیک۔ یہ انسان اگر نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے تو خود بھی کر سکتا ہے کام۔ اگر انسان نماز نہیں پڑھتا، گناہوں میں مبتلا ہے، پھر کسی نیک آدمی سے یہ کام کرا دے۔ اور پانچواں حق کیا ہے؟ پانچواں حق یہ ہے کہ اس بچہ یا بچی کے اچھے نام رکھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر نام رکھے، یا صحابہ کرام کے ناموں پر نام رکھے۔ بچی ہے تو پہلے بے شمار نیک عورتیں گزر چکی ہیں، ان کے ناموں پر رکھے، ازواج مطہرات کے نام پر رکھے، صحابیات کے نام پر رکھے۔ تو یہ 5 حقوق ہیں اولاد کے جو والدین کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان حقوق کو
ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔